السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کا اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا کاشی بھٹی کی زندگی کے بارے میں۔ کاشی بھٹی کون تھا؟ صوبہ پنجاب کے اس گینگسٹر کا تذکرہ جس نے اپنے ایریا کی حدود میں بورڈ لگوا رکھے تھے کہ اس علاقہ میں پولیس کا داخلہ منع ہے، خلاف ورزی کرنے والے اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ شیخو پورہ کی تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے قانون سے سر عام اعلان جنگ کیے رکھا، لیکن عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، یہ ایک عبرتناک داستان ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیخو پورہ کے ایک گاؤں سلار بٹیاں کا رہنے والا نقاش عرف کاشی بھٹی کا اپنے علاقے پر اتنا اثر و رسوخ تھا کہ یہاں پولیس بھی جانے سے گھبراتی تھی۔ سلار بٹیاں کا شمار پنجاب کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر اسلحہ اور منشیات فروشی عروج پر تھی، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جگہ جگہ یہ بورڈ اویزاں کیے گئے تھے جن پر واضح الفاظ میں لکھا ہوتا تھا کہ پولیس کا داخلہ ممنوع ہے، جبکہ متعلقہ تھانے بھی اس گروپ کے خلاف کارروائی کرنے سے گھبراتے تھے۔ سلار بٹیاں میں شروع ہونے والے قتل و غارت کی تاریخ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، جبکہ ان خاندانوں کی دشمنیوں میں کئی خاندانوں کے معصوم لوگ بھی مارے جا چکے ہیں۔ 1990 میں یہاں کے تمام جرائم پیشہ افراد 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جن میں نمبردار گروپ، باہو گروپ اور الطاف گروپ شامل ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے یہ تینوں گروپ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ دشمنی اور جھگڑوں کا یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ 2005 میں اسی گاؤں میں مزمل نامی ایک شخص کا قتل ہوا، جس کے بعد دشمنی کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی 3 بڑے گروہ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ الطاف عرف تافو گروپ اور نقاش عرف کاشی بھٹی گروپ۔ یہاں پر جرائم کی شرح میں اس قدر اضافہ ہوا کہ علاقہ مکینوں نے علاقے کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس علاقہ میں منشیات کا سب سے بڑا دھندا کاشی بھٹی گروپ کے افراد کر رہے تھے، جبکہ حکومت کی جانب سے ان کے سروں کی باری قیمت بھی رکھ دی گئی تھی۔ سلار بٹیاں میں منشیات کا دھندا اس قدر عروج پر تھا کہ سر عام منشیات فروخت کی جاتی، اور جگہ جگہ میزوں پر منشیات کے ڈھیر لگے ہوتے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ان علاقوں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے معتبر لوگوں کی جانب سے کئی دفعہ ان دونوں گروہوں کو منانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ناکام رہی۔ کاشی گروپ میں 30 لڑکے شامل تھے۔ ایک دفعہ الطاف اور اس کے ساتھیوں کو جان جا کر گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جو کہ 13 برس تک علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح علاقے کی ساری بھاگ دوڑ کاشی گروپ کے پاس چلی گئی، اور یوں اس گروپ کو علاقے کی معتبر سیاسی شخصیات کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، جو کہ اس گروپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ سلار بٹیاں میں جرائم کا خاتمہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا گیا، اور اسی طرح محکمہ پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 2008 میں DIG چودھری تنویر احمد، DPO شیخو پورہ نعیم اقبال اور DPO ننکانہ صاحب اکبر ناصر خان کی سربراہی میں سلار بٹیاں میں ایک آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں پولیس اور کاشی بھٹی گروپ کے درمیان مقابلہ جاری ہوا، جو کہ کم و بیش 36 گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے دوران کاشی بھٹی گروپ نے پولیس کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا بے دریغانہ استعمال کیا۔ 36 گھنٹوں کے مقابلے کے باوجود پولیس کو ناکامی کا سامنا رہا، اور کسی بھی ملزم کو گرفتار کیے بنا ہی واپس لوٹنا پڑا۔ مگر اس دوران پولیس نے بڑی مقدار میں راکٹ لانچر سمیت کئی جدید ہتھیار اپنے قبضہ میں لے لیے۔ اس دفعہ
اس واقعے نے کاشی بٹی گروپ کو علاقے میں مزید طاقتور اور مستحکم بنا دیا تھا۔ اس آپریشن میں ناکامی پولیس اہلکاروں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی، جبکہ اعلیٰ افسران اور محکمے کا مورال بھی بری طرح متاثر ہوا۔ جبکہ کاشی بٹی گروپ نے منشیات اور اسلحہ کی فروخت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بتہ وصول کرنا شروع کر دیا، جبکہ بتہ نہ دینے والوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی نعش نہر میں پھینک دی جاتی تھی۔ 2011 میں نئے ڈی پی او نے بختر بند گاڑیاں لے کر پورے علاقے پر چڑھائی شروع کر دی۔ اس بار بھی کاشی بٹی گروپ نے 14 گھنٹوں تک پولیس کا مقابلہ کیا، مگر پولیس کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کاشی بٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، جو ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا اور اس کا بھائی عمران عرف مانو بھی مارا گیا، جبکہ کچھ پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، جس کے بعد پولیس نے بھرپور طریقے سے حملہ کیا اور کاشی بٹی گروپ کے 7 افراد مارے گئے، جبکہ کاشی بٹی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کاشی ٹانگ کٹنے کے باوجود جرائم پیشہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانے ستیانے کی تھانے ستیانے کے علاقے میں ایس ایچ او نے کاشی بٹی کے اہم ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال کے گھر چھاپا مار کر اہل خانہ کو گرفتار کر لیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے کاشی بٹی نے پولیس کی وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر حملہ کیا اور اس کے بیوی بچوں کو اغوا کر لیا۔ بدلے میں ایس ایچ او کو مجبوراً شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کاشی بٹی کا ڈر پنجاب میں مزید بڑھتا چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے کاشی بٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپیہ اور اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر کی۔ ہر جگہ پولیس کاشی بٹی کے لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگی تھی، مگر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کاشی بٹی کے ایک ساتھی کو تھانہ خان کا ڈوگرہ کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تو کاشی بٹی ایک بار اپنے ساتھیوں کو لے کر تھانے پر حملہ آور ہوا۔ کاشی بٹی کی دہشت کی وجہ سے پولیس اہلکار مزاحمت نہ کر پائے اور وہ اپنے ساتھیوں کو فرار کرنے میں ایک بار پھر کامیاب ہوا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو ریجنل پولیس افسر شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں خصوصی طور پر کاشی بٹی گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 9 جون کو پولیس کو اطلاع ملی کہ کاشی بٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تاجر کو شیخو پورہ کے علاقے خانقاہ ڈوگرہ سے اغوا کرنے جا رہا ہے۔ پولیس نے مکمل تیاریوں کے ساتھ علاقے کا محاصرہ کیا اور جیسے ہی کاشی بٹی اور اس کے ساتھی علاقے میں داخل ہوئے تو مقابلے کا آغاز ہوا۔ اس بار بھی کاشی بٹی گروپ کی جانب سے بھاری اور جدید اسلحے کا استعمال کیا گیا، تاہم اس دفعہ پولیس کو کامیابی ملی۔ کاشی بٹی اور اس کا ساتھی شہزاد موقع پر مارا گیا، جبکہ دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور یوں شیخو پورہ سے کاشی بٹی گروپ کا خاتمہ ہو گیا۔